الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج 9 اور 10 ذی الحجہ الحرام کا بہت ہی خاص ترین عمل۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی فضیلت تک بیان فرما دی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہیں کثرت سے رزق حلال عطا فرمائے۔ تو آج کا وظیفہ اگنور نہیں کرنا ہے، آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، اور خاص کر کے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں۔ تو یہ وظیفہ اب تک تقریباً 21 لوگ کر چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کروڑوں کے مالک بن چکے ہیں۔ تو تمام غربت زدہ حضرات کا یہ آج کا عمل ہے۔ تو آج کا وظیفہ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو 9 ذی الحجہ الحرام بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ الحرام کا روزہ بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، اور تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے وہ 9 اور 10 ذی الحجہ الحرام کا ہے۔ 10 ذی الحجہ الحرام کے دن عید کا دن ہے، اس لیے 10 ذی الحجہ الحرام کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے، 9 کے ساتھ 8 کا ملا لیا جائے یا 9 کے ساتھ 11 ذی الحجہ الحرام کا روزہ ضرور ملا لیا جائے کہ اس سے بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ذی الحجہ الحرام کا آج کا جو عمل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اس دن آپ نے سب سے پہلے تو یہ نوافل پڑھ لینے ہیں، اس کی بہت زیادہ برکت ہے کہ 9 ذی الحجہ الحرام یا 10 ذی الحجہ الحرام میں 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار جو کوئی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو جب چھٹی رکعت کے سلام کے بعد 10 بار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے، 10 بار درود پاک پڑھے، تو اللہ پاک سب سے پہلے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور تکبیر تشریق کے الفاظ بار بار دہراتا رہے کہ 9 ذی الحجہ الحرام کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی نماز، فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں، ان میں 1 بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے۔ تو ہفتہ نماز فجر سے 9 ذی الحجہ، اتوار 10 ذی الحجہ، پیر 11 ذی الحجہ اور منگل 10 ذی الحجہ اور بدھ نماز عصر تک تکبیر تشریق کے الفاظ یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، بہت ہی زیادہ عظمتوں والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن عشرۂ ذی الحجہ کے ایام سے زیادہ نہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا اس دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کرو۔
تحلیل کیا ہے یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر کیا ہے یعنی اللہ اکبر، اور تحمید کیا ہے یعنی الحمدللہ۔ تو یہ چیزوں کی کثرت سے آپ ورد کریں، ان چیزوں کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالی کی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ جن کے ذمے قضا روزے باقی ہوں، ان کے نفل روزے معلق رہتے ہیں، اس لیے دونوں کی نیت لازمی کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی 8ویں شب کو خواب دیکھا تھا جس میں بیٹے کی قربانی کا حکم تھا، تو دن بھر غور و فکر کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا فقط میرا خیال ہے۔ یہ پورا دن فکر و تدبر میں گزرا، 9ویں شب کو پھر یہی خواب دیکھا تو پہچانا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے 8ویں تاریخ کا نام یوم ترویہ یعنی غور کرنے کا دن، اور 9ویں ذوالتاریخ کا نام یوم العرفہ یعنی پہچاننے کا دن رکھا گیا۔ اور پھر 10ویں شب کو آپ نے وہی خواب ملاحظہ فرمایا اور صبح کو قربانی پیش کی، اس لیے اس دن کا نام یوم النحر رکھا گیا۔ تو اسی سلسلے میں آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی صرف ایک سورت کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورۃ القریش۔ سورہ قریش آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے 11 بار سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ بہت ہی آسان ترین سورت ہے، 11 بار سورہ قریش قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ 11 بار آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، میرے مولا 9ویں اور 10ویں ذوالحجۃ الحرام کے صدقے میں مجھے بے شمار دولت سے نواز دے، اور لگاتار تکبیر تشریق کے الفاظ کہتے رہنا ہے جتنا ہو سکے، صبح سے شام تک کم از کم 1000 کی تعداد میں تکبیر تشریق کے الفاظ کہتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کی ذات تو بندے کو خوب نوازنے والی ہے۔ تو اے میرے مولا، ماہ حج کا واسطہ ان لوگوں کا واسطہ جنہیں تو نے حج پر بلایا، میری تمام بہنوں، تمام بھائیوں، تمام روحانی وظائف چینل کے ناظرین کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، یہ دن پھر نہیں آئیں گے۔ اے میرے مولا، ہماری بیماریوں کو، قرض داریوں کو، ہماری مجبوریوں کو ختم فرما دے۔ میری جو بہنیں آس لگائے ہوئے بیٹھی ہیں ان کی آس پوری کر دے۔ اے میرے مولا، ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے رب العالمین، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل ضرور کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز یوم عرفہ کے دن آپ کا نام میدان عرفات میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کروایا گیا ہے، اور مزید دعا میں آپ کا نام شامل کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔